बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी हमेशा आप लोगों के लिए यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अगर आप वीडियो पहली मर्तबा देख रहे हैं, यू आर वेलकम ऑन योर ओन चैनल। और आपसे रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो अगर पसंद आए तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिए और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और जो लोग ऑलरेडी इसको सब्सक्राइब अपने इस चैनल को कर चुके हैं, इस फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं, आपका बहुत 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 शुक्रिया। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने कमेंट्स जो हैं वो भी दीजिए। वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल कंसल्टेशन रिलेटेड टू यू, आप अपना हॉरोस्कोप जायचा बनवाना चाहें, अपने बारे में जानना चाहें, अपने से जुड़े मुख्तलिफ जो मामलात हैं उनके अंदर अगर कोई मसाइल हैं खुदा न खास्ता उनके बारे में जानना चाहें, शादी के हवाले से, बिजनेस के हवाले से, किसी भी हवाले से, अपने हवाले से, अपने किसी प्यारे के हवाले से जानना चाहें तो दिए गए नंबर्स के ऊपर आप अपनी अपॉइंटमेंट जो है, कंसल्टेशन फी आप पे करते हैं, उसके बाद बुक कर सकते हैं और आप मुझसे रेमेडीज़ जो हैं वो भी डिस्कस कर सकते हैं और बाकी जो जनरल आपके अफेयर्स हैं उनके ऊपर भी बात हो सकती है। नाज़रीन, मैं अब आपकी खिदमत में इस हफ्ते जो आपने सदकात देने हैं वो और जो आपने पढ़ना है मैं वो आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। मैं यहाँ पे आपको ये कहूँगा कि अगर आपके कोई नफ्सियाती मसाइल हैं, कोई समाजी मसाइल हैं, कोई डोमेस्टिक इशूज़ हैं, घरेलू कोई मामलात हैं, तो उस सूरत में भी अगर आप चाहते हैं कि कोई रेमेडीज़ आपको चाहिए तो ये दिए गए नंबर्स पे आप कांटेक्ट कीजिए। कुरान पाक से रंग, रोशनी और खुशबू से उसका प्रॉपर इलाज कंसल्टेशन के बाद जो है वो आपको दिया जाता है। एक नॉमिनल सी फीस है वो आपने पे करनी होती है, उसके बाद जो है कंसल्टेशन का सेशन जो है उसका टाइम वो बुक कर लिया जाता है और फिर कंसल्टेशन प्रॉपर आपको दी जाती है। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि सदकात जो हैं मुस्तहिकीन को दें। मुस्तहिकीन कौन होते हैं? हमारे सगे बहन भाई भी हो सकते हैं, क्योंकि हर इंसान की किस्मत जो है वो दूसरे से फ़र्क होती है। इवन जो ट्विन्स होते हैं उनकी किस्मत भी एक दूसरे से फ़र्क हो सकती है। अच्छा, अब इसके अलावा चरिंद परिंद हैं, हशरातुल अर्ज़ हैं, उनको भी हम सदकात जो हैं वो दे सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट मेरी ये है कि अनाज, खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो सदकात में दिया करें। अल्लाह ताला जो है इसको कबूल और मंजूर फरमाए। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको मालूम है, मैं हर वीडियो में अर्ज़ करता आता हूँ। अब मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि आपने पढ़ना क्या है। बुर्ज हमल से हम स्टार्ट करते हैं। बुर्ज हमल वालों के लिए मैं ये कहूँगा कि इस हफ्ते में नमाज फजर के बाद आपने या अल्लाह या अजीज़, या अल्लाह या अजीज़ 300 मरतबा जो है इसको पढ़ना है। अव्वल व आखिर 5-5 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। उसके बाद आ जाता है बुर्ज सौर, टॉरस जिसको बोलते हैं, आपने पढ़ना है या अल्लाह या लतीफ़। और आपने भी फजर की नमाज के बाद 5 मरतबा अव्वल व आखिर दरूद शरीफ पढ़िए और इसको 300 मरतबा जो है वो 3 तस्बीहें जो हैं 100 वाली वो आपने पढ़नी है। उसके बाद आ जाता है जेमिनाई। जेमिनाई वालों ने फजर की नमाज के बाद ही या अल्लाह या अलीमो इसको इस तरीके से पढ़ना है, 300 मरतबा ही पढ़ना है। 3, 5, 7, 11 मरतबा दरूद शरीफ अव्वल व आखिर पढ़ लीजिए। उसके बाद उसके बाद आ जाता है कैंसर, बुर्ज सरतान। आपने पढ़ना है या अल्लाह या मुगनी और इसको भी आपने फजर की नमाज के बाद 300 मरतबा पढ़ना है। 3, 5, 7, 11 मरतबा अव्वल व आखिर दरूद शरीफ के साथ। उसके बाद आ जाता है जी लियो। लियो वालों के लिए मैं ये कहूँगा कि या अल्लाह या मोती, अता करने वाला, मुझे अता करने वाला। ठीक है, या अल्लाह या मोती, ये भी आपने फजर की नमाज के बाद जो है 300 मरतबा पढ़ना है। अव्वल व आखिर दरूद शरीफ जो है वो 3, 5, 7, 11 मरतबा पढ़ लीजिए। उसके बाद आ जाता है वर्गो। वर्गो वालों ने पढ़ना है, वर्गो वालों के लिए या अल्लाह या हफीज़ हो, या अल्लाह या हफीज़ हो, ये भी 3 तस्बीहात जो हैं वो फजर की नमाज के बाद 3, 5, 7, 11 मरतबा अव्वल व आखिर दरूद शरीफ के साथ। नाज़रीन, इस हफ्ते का पहला बुर्ज जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है बुर्ज हमल। इंग्लिश में इसको एरीज कहते हैं, उर्दू, अरबी, फारसी में हमल कहते हैं।
21 मार्च से 20 अप्रैल तक जिन लोगों की पैदाइश का टाइम है वो बुर्ज हमल से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसका हाकिम सैयारा मरीख है। और जो ख़वातीन व हज़रात अपने असल डेट ऑफ बर्थ से वाकिफ़ नहीं हैं, मगर उनके नामों के पहले हुरूफ जो हैं वो अलिफ, लाम और ऐन हैं, उनका ताल्लुक़ भी बुर्ज हमल के साथ है, जिससे मंसूब दिन जो है मंगल का दिन है। दिन अल्लाह ने सारे बेहतरीन बनाए हैं। आपके लिए लकी नंबर जो है वो 9 हो सकता है, और अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहे तो सुर्ख या क्रिम्सन कलर, जो किरमिज़ी रंग है, वो आपके लिए फेवरेबल कलर्स हो सकते हैं। और वो पत्थर जो आपकी तकदीर यकीनन बदलने पे कादिर बिल्कुल नहीं है, जिसने तकदीर बनाई है हमारे प्यारे रब ने, वही चाहे तो तकदीर तब्दील कर सकता है। या आपके अच्छे अमल जो किसी के दिल से दुआ निकलवाएं आपके लिए, वो दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अगर मकबूलियत हासिल कर जाती है तो फिर वो दुआ आपकी तकदीर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तब्दील करवाती है। याकूत है, मरजान है, सुर्ख हकीक है, हीरा है और रूबी, ये तकदीर नहीं तब्दील करेंगे, बल्कि सेहत के मामलात अगर अल्लाह का हुक्म है इनके ज़रिए ठीक होने का, तो फिर ये इस्तेमाल कीजिए, ये आपके लिए बॉडी एनर्जीज के लिए बेहतर है। आपका ये जो हफ्ता है इसमें आपकी मसरूफियात लगता है कि दो हिस्सों में बटी रह सकती हैं। एक तो माली जो मामलात हैं, माली मसरूफियात हैं उनमें, और दूसरी जो हैं मसरूफियात आपकी घरेलू मसले जो चल रहे हैं उनमें। आपने जज्बात पर काबू पाने की कोशिश करनी है, जज्बात के ऊपर काबू रखना है, और जल्दबाजी से आपने गुरेज करना है, वरना फिर ये है कि बाद में आपको पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। बच्चों से रिलेटेड जो खास तौर पे आपके मैरिड औलाद है, कोशिश ये कीजिए कि किसी कंट्रोवर्सी का बायस उनके लिए ना बने, उनके लिए ज़हनी तौर पे इज़्तिराब का बायस जो है, एरीज पेरेंट्स को मैं कह रहा हूँ, वो ना बने। इसमें भी ये है कि फिर औलाद जो है वो आपसे खुदा न खास्ता ज़हनी तौर पे, नफ्सियाती तौर पे दूर हो सकती है। बाकी आप कोशिश करते रहें तो ये मसाइल अगले हफ्ते तक इंशाल्लाह अल्लाह ताला हल भी कर सकता है। अल्लाह के आगे कोई मुश्किल नहीं है। आपने बस जल्दबाजी से गुरेज करते हुए तहम्मुल मिजाजी से जो है ना हालात को समझना है, और उसी हिसाब से आपने एक्ट आउट करना है। जो एरीज हाउस वाइफ्स हैं उनसे भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो जहनी उलझने हैं, जो भी पेचीदगियां आपके दिमाग में पैदा हो रही हैं रिलेटेड टू आपके मैरिड बच्चे बच्चियां, उनको नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करें, पॉजिटिव एनर्जी को अपने जहन में लाएं, और अपने आप को कहें कि नहीं, जो मैं सोच रही हूँ या जो मेरे बारे में सोचा जा रहा है वो ठीक नहीं है, मैं इसको ठीक करूंगी अल्लाह की मदद से। नाज़रीन, जो दूसरा बुर्ज जिसकी अब हम बात करेंगे इस हफ्ते की रीडिंग के लिए, वो है बुर्ज सौर। उर्दू, अरबी, फारसी में, इंग्लिश में इसको कहते हैं हम टॉरस। और 21 अप्रैल से 21 मई तक जो लोग पैदा हुए, जो भी आपका जेंडर है, तो आपका बुर्ज जो है वो सौर है, जिसका हाकिम सैयारा ज़ोहरा यानी वीनस है। या वो अफराद, ख़वातीन व हज़रात, कोई भी जिनको अपनी एग्जैक्ट तारीख़ पैदाइश याद नहीं है, मगर उनके नामों के पहले हुरूफ बे और वाव हैं, तो उनका ताल्लुक भी बुर्ज सौर के साथ हो सकता है। इसके अलावा आपके सैयारे और सितारे से मंसूब जो दिन है वो जुमे का दिन है, और दिन अल्लाह ताला ने सारे ही बेहतरीन बनाए हैं। इसके अलावा आपका लकी नंबर जो है वो 6 हो सकता है, और अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहे तो हल्का नीला या सब्ज रंग जो है वो आपके लिए फेवरेबल कलर्स हो सकते हैं। इसके अलावा वो पत्थर जो आपकी तकदीर को तब्दील करने पे बिल्कुल कादिर नहीं है, सिवाय अल्लाह के ये काम कोई नहीं कर सकता कि तकदीर तब्दील हो जाए। मगर अगर शिफा वाले मामलात अल्लाह ताला करना चाहे तो फिर ओपल सब्ज़ पुखराज अगर आप पहन लेते हैं तो फिर आपके लिए अल्लाह की तरफ से बेहतरी हो सकती है। आपके इस हफ्ते की जो रीडिंग है वो ये कहती है कि आपकी तवज्जो जो है वो माली मामलात पर मरकूज रहती हुई नजर आ सकती है। आप लोगों को भी एरीज वालों की तरह जज्बात और गुस्से पर काबू की जरूरत है, वरना खुदा ना खास्ता खामखा की परेशानी और मसाइल जो हैं वो नए सर उठा सकते हैं। हाँ, एक अच्छी चीज जो मैं आपको बताऊं, आपके
تعلقات جو ہیں وہ اپنی شریک حیات یا اپنے شریک حیات کے ساتھ انشاءاللہ بہتر رہتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے گھریلو ماحول جو ہے وہ آپ کا خوشگوار رہے گا انشاءاللہ، آپ کی شخصیت میں مزید نکھار آ سکتا ہے۔ اور جو لوگ بزنس سے ریلیٹڈ ہیں یا جو جاب کر رہے ہیں، بزنس والوں کے لیے نئے کاروباری معاہدے وہ عمل میں آ سکتے ہیں انشاءاللہ، اور جو ٹورس والے جاب کر رہے ہیں ان کے لیے نئی ملازمتی آفرز جو ہیں وہ آ سکتی ہیں کہ جو آگے جا کے پازیٹیو ہو سکتی ہیں۔ مالی مسائل بہت سارے اس ہفتے جو ہیں وہ آپ کے اللہ تعالیٰ ان کا خاتمہ کرے گا، آپ تھوڑے سے ایزی زون میں جاتے ہوئے وہ نظر آتے ہیں انشاءاللہ۔ جو خواتین ہیں، ہاؤس وائفز جو خاص طور پہ، ان کو میں یہ کہوں گا کہ اپنے بلڈ سرکولیشن سے ریلیٹڈ میٹرز کا دھیان کرنا ہے، بلڈ پریشر ہے اس کے اندر، اور جو خواتین سر سے ریلیٹڈ معاملات کے اندر یعنی درد ہے، میگرین ہے، ان کو خاص خیال کی ضرورت۔ ناظرین، تیسرے برج کی بات کرتے ہیں، برج جوزا، اردو عربی فارسی میں جوزا، انگلش میں جیمنائی، اور جو خواتین و حضرات یا جو بھی آپ کا جینڈر ہے 22 مئی سے 21 جون کے عرصے میں پیدا ہوئے، ان لوگوں کا برج جوزا ہے، جس کا حاکم سیارہ عطارد یعنی مرکری ہے، یا وہ خواتین و حضرات کہ جن کو اپنی ایگزیکٹ تاریخ پیدائش یاد نہیں ہے مگر ان کے ناموں کے پہلے حروف وہ گول قاف نقطوں والا اور کاف ہیں، ان کا تعلق بھی برج جوزا یعنی جیمنائی کے ساتھ ہو سکتا ہے، ہوتا ہے بلکہ، اور آپ کے جو ساتھ منسوب دن ہے وہ بدھ کا دن ہے، دن سارے اللہ نے بہترین بنائے ہیں۔ آپ کا لکی نمبر جو ہے وہ 5 ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ اگر اللہ رب العزت چاہے تو ملٹی کلرز یا یلو کلر وہ آپ کے لیے فیوریبل کلرز ہو سکتے ہیں۔ اور دوسرا جو پتھر جیم سٹونز ہیں آپ کی تقدیر نہیں بدلیں گے کبھی بھی، یہ بات سوچنا ہی غلط ہے کہ جی میں نے یہ پتھر پہن لیا تو میری تقدیر تبدیل ہو جائے گی۔ تقدیر جو ہے وہ اللہ نے بنائی ہے، اللہ نے ہی چینج کرنی ہے۔ اگر کسی کی دعا لگ جاتی ہے، اللہ قبول کر لیتا ہے آپ کی تقدیر کو، اوور نائٹ، اوور سیکنڈز، مائکرو سیکنڈز کے اندر چینج کر دیتا ہے۔ باقی یہ پتھر جو ہیں بطور دوا اگر اللہ رب العزت چاہے تو آپ کے کام آ سکتے ہیں، وہ سبز عقیق ہے، زمرد ہے، فیروزہ ہے، اور اس کے علاوہ ایکوا میرین بھی اگر آپ پہنتے ہیں یا پہنتی ہیں وہ باڈی انرجیز کے لیے بہتر کام کر سکتا ہے بحکم اللہ رب العزت۔ آپ کے لیے اس ہفتے کی ریڈنگ ہم لے کے چلتے ہیں، تھوڑا سا مسئلہ رہے گا گھریلو معاملات کا، آپ اس کا شکار رہتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں، لیکن آپ نے بھی غصے اور جذبات سے یہ مسائل حل کرنے کی کوشش بالکل نہیں کرنی، ورنہ یہ ہوگا کہ چیزیں پھر اور خراب ہو سکتی ہیں خدا نخواستہ۔ آپ نے تحمل مزاجی کے ساتھ اپنے بزنس سے ریلیٹڈ، اپنی جاب سے ریلیٹڈ، اپنے گھر سے ریلیٹڈ معاملات کو ہینڈل کرنا ہے، اور آپ نے پرابلم کریٹر نہیں بننا، پرابلم کو سالو کرنے والا یعنی پرابلم سالور جو ہے وہ بننے کی کوشش کرنی ہے، ورنہ یہ ہے کہ پھر لڑائی جھگڑا جو ہے نا وہ اس کا اندیشہ بھی ہے اور وہ ایکسٹینڈ بھی ہو سکتا ہے خدا نخواستہ۔ صحت جو ہے آپ کی پیٹ سے ریلیٹڈ وہ خراب ہو سکتی ہے خدا نخواستہ، مائکروبیل یا آپ کہنا چاہیے کہ کوئی انفیکشن جو ہے پیٹ سے ریلیٹڈ وہ خدا نخواستہ ہو سکتی ہے۔ کھانے پینے میں خاص دھیان رکھنا ہے آپ نے، کوشش یہ کیجیے گا اس ہفتے میں جیمنائی والے تھوڑے سے انٹرولز کے ساتھ جو ہیلدی ہیں وہ تھوڑے لانگ گیپ کے ساتھ کھانا کھائیں، اور جو لوگ اینڈوکرین ہیلتھ جن کی ڈسٹربڈ ہے، لائک جن کو شوگر وغیرہ ہے، ان کو چاہیے کہ وہ لانگ گیپس نہ دیں بلکہ شارٹ گیپس کے ساتھ وہ کھانا وانا کھاتے رہیں، 2 گھنٹے کا گیپ جو ہے اس میں شارٹ میلز جو ہیں وہ لیتے رہیں، خیال رکھیے گا۔ اس کے علاوہ جو نئے بزنس کانٹریکٹس ہیں، نئی دوستیاں ہیں، نئے تعلقات ہیں، یہ آتے ہوئے نظر آئیں گے، تقریبات میں شرکت آپ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور بہتر فیصلے کرتے ہوئے نظر آئیں گے وہ جیمنائی جن کے ذائچہ پیدائش میں پہلے گھر کو اچھے آسپیکٹس ہیں۔ اور باقی یہ ہے کہ دوسروں کے مسائل کا حل اور بھروسے میں اضافہ آپ کے اوپر جو ہے وہ ہوتا ہوا نظر آئے گا، اور آپ اپنی پرابلمز جو ہیں خاص طور پہ جو ہاؤس وائفز ہیں وہ اپنی پرابلمز، اپنی جو سہیلیاں ہیں، ہمسائیاں ہیں، یا اپنی بہنیں ہیں،
یا اپنی کزنز ہیں ان کے ساتھ شیئر کرتی ہوئی وہ نظر آ سکتی ہیں۔ ناظرین اگلے برج کی ریڈنگ پہ چلتے ہیں۔ برج سرطان، اردو عربی فارسی میں، انگلش میں کینسر۔ جون کی 22 سے لے کر 23 جولائی تک جو لوگ پیدا ہوئے ان کا تعلق جو ہے وہ برج سرطان کے ساتھ ہے، یا وہ افراد جن کی ڈیٹ آف برتھ کنفرم نہیں ہے، جو کہتے ہیں نا کہ جی وہ والدین نے یہ لکھوا دی تھی، اسکول سرٹیفکیٹ پہ یہ لکھی ہوئی ہے، آئی ڈی کارڈ پہ اور ہے، اصل میں اور ہے، they are not confirmed about their original the ones who are not confirmed، تو ان کے لیے یہ ہے کہ جن کا نام ہے حلوے والی ہے سے، گول ہے سے یا دو آنکھوں والی ہے سے ہے، ان کا تعلق بھی جو ہے وہ برج سرطان کے ساتھ ہے، جس کا حاکم سیارہ قمر ہے، اور آپ کے ستارے اور سیارے سے منسوب دن جو ہے وہ پیر کا دن ہے، منڈے دن اللہ نے سارے بہترین بنائے ہیں۔ دو جو ہے آپ کا لکی نمبر ہو سکتا ہے، اور جو کلرز اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کے لیے فیوریبل جو ہو سکتے ہیں وہ پیور وائٹ کلر ہے، آف وائٹ کلر ہے، کریم کلر ہے، یہ کلرز اللہ کے حکم سے بہتر ہو سکتے ہیں آپ اگر ان کو استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو کسی نفسیاتی بیماری سے چھٹکارا دے دے، یا کوئی سماجی ایشو ہے، انرجی لیولز کا کوئی ایشو ہے، اللہ تعالیٰ سے اگر آپ شفا مانگتے ہیں تو آپ در نجف، سفید مرجان اور حجر القمر یعنی مون سٹون کو بھی ٹرائی کر سکتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو دوا کے طور پہ شفا کی طرف لے کے جا سکتے ہیں، مگر صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ آپ کی ریڈنگ جو ہے وہ یہ کہتی ہے، کنفرم چیزیں میرے اللہ کے پاس ہیں، ایک کیلکولیشن ہے جو میں پیش کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کینسیرینز کے جو نامکمل کام ہیں وہ اس ہفتے میں بخوبی انجام کو پہنچتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے ڈپریشن میں کافی کمی آتی ہوئی نظر آ سکے گی انشاءاللہ۔ خواہشات کی تکمیل اور محبت سے متعلقہ جو معاملات ہیں آپ کے، ان میں آپ کو خاطر خواہ فائدہ ہوتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ۔ آپ کی جو سحر انگیز گفتگو ہے وہ دوسروں پر اثر انداز ہوتی ہوئی نظر آ سکتی ہے، جس سے آپ کی اہمیت میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ سکتا ہے۔ دوستوں کا تعاون جو ہے وہ رہ سکتا ہے، تعاون کریں گے انشاءاللہ دوست، اور جو شریک کار ہیں، خاص طور پہ جو کاروباری شریک کار ہیں، جو کاروباری پارٹنرز ہیں، ان کے ساتھ کسی معاملے میں یا کچھ معاملات میں اختلاف ہو سکتا ہے، مگر یہ بہت ہی آپ جلدی دیکھیں گے اسی ویک میں یہ اختلاف خدا نخواستہ ہو سکتا ہے، اور اسی ویک میں آپ آپس میں جب بات کر لیں گے تو وہ ٹھیک ہوتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ باقی جو کینسیرین خواتین ہیں وہ اپنے ہاؤس وائف ہیں، خاص طور پہ وہ اپنے لائف پارٹنرز کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ شاپنگ میں مصروف نظر آتی ہیں۔ ناظرین اگلے برج کی طرف بڑھتے ہیں جو ہے برج اسد، عربی اردو فارسی میں، اور انگلش میں ہم اس کو کہتے ہیں لیو۔ اور جو لوگ 24 جولائی سے 23 اگست کی تاریخوں کے درمیان پیدا ہوئے ہیں ان کا تعلق، یا جن کو اپنی اصل تاریخ پیدائش کا نہیں معلوم مگر نام جو ہے وہ ان کا میم سے شروع ہوتا ہے، تو ان کا تعلق جو ہے وہ برج اسد کے ساتھ ہی ہے۔ آپ کے سیارے اور ستارے سے منسوب دن جو ہے وہ اتوار کا دن ہے۔ یاد رکھیے گا اللہ نے دن سارے بہترین بنائے ہیں، اور آپ کا جو لکی نمبر ہو سکتا ہے اگر اللہ چاہے تو وہ 1 نمبر ہو سکتا ہے، اور اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر سنہرا یا مطلب گولڈن رنگ یا ڈیپسٹ یلو کلر، ایٹ ٹائمز اورنج کلر بھی آپ کے لیے فیوریبل کلرز ہو سکتے ہیں۔ اور وہ پتھر، وہ قیمتی پتھر، جیم سٹونز جس کے بارے میں کہا جاتا ہے پتھر پالا ہے، پیسہ بڑا آ جائے گا، تو ایسا اس طرف لگانا بھی جو ہے نا لوگوں کو وہ غلط ہے۔ باڈی انرجیز جو ہے نا وہ آپ کے چینج ضرور ہو سکتی ہیں، وہ بھی اگر اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ آپ کو ان پتھروں سے شفا مل جائے گی تو پھر ٹھیک ہے، آپ اس ذہن کے ساتھ اگر پہن لیں تو پھر یاقوت، ہیرا اور پیری ڈوٹ جو ہے وہ آپ کو اللہ کے حکم سے شفا کی طرف لے کے جا سکتے ہیں۔ اس ہفتے کی جو ریڈنگ ہے وہ ہم کرتے ہیں آپ کے لیے، ٹھیک ہے؟ یہ اندازہ ایک ڈیٹا ہے وہ اکٹھا کیا ہے اور وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ جاننے والی ذات، پکا کام جو ہے اصل وہ اللہ کی پاک ذات ہے۔ اچھا، آپ اس ہفتے میں نا یہ
کریں کہ بہت ساری چیزوں میں نا، اگر آپ مثال کے طور پہ کاروبار کر رہے ہیں، کوئی بھی کاروبار کر رہے ہیں، خاص طور پہ جو ہے نا، جو لوگ جیولری، آرٹیفیشل جیولری یا اوریجنل جیولری کے ساتھ اٹیچڈ ہیں، وہ ان کے لیے، یا جو گورنمنٹ سیکٹر میں لوگ کام کر رہے ہیں، بہت ساری چیزوں میں احتیاط کرنی ہے۔ جو لوگ پبلک سیٹس ہولڈ کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی یہ ہفتہ کافی احتیاط کا ہفتہ ہے۔ غصے، انتقام اور جذبات کے اوپر آپ لوگوں نے قابو رکھنا ہے اور صبر اور تحمل سے کام لینا ہے، ورنہ ٹھیک ٹھاک قسم کا خدا نخواستہ لڑائی جھگڑا اور نقصان جو ہے اس کا اندیشہ ہے خدا نخواستہ۔ آپ لوگوں نے بھی جلد بازی سے گریز کرنا ہے، اور یہ جو شراکتی کام ہے نا آپ لوگوں کے، یہ مسائل کا شکار رہ سکتے ہیں۔ اس کو بڑی تدبیر سے، تدبر کے ساتھ آپ نے اس میٹر کو ہینڈل کرنا ہے۔ الفاظ کی جو ادائیگی ہے اس سے پہلے آپ نے اچھی طرح سوچ لینا ہے، تاکہ آپ کو بعد میں کوئی پچھتاوا جو ہے وہ نہ ہو۔ بحث تکرار سے مطلب گریز کرنی ہے، ورنہ پھر لڑائی جھگڑے کا خدشہ ہے۔ اچھا، جو ہاؤس وائفز پریشان ہیں نا اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے، لیو ہاؤس وائفز ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ریلیشنز کو بہتر کریں، کیونکہ رشتہ داروں کے تعاون سے یہ بچوں کے مسائل یا آپ کے گھریلو مسائل جو ہیں، اللہ کے حکم سے وہ ختم ہو سکتے ہیں۔ اپنے ریلیشنز جو ہیں وہ اچھے بنائیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اوور آل لیو والوں کے لیے، جو ہارٹ کے خدا نخواستہ پیشنٹس ہیں، ان کے لیے یہ تھوڑا سا ایکسٹرا احتیاط کرنے والا ویک ہے، تو اپنا میل ہے یا فیمیل، ہارٹ ہیلتھ کا خاص خیال رکھیں۔ ناظرین، اگلا برج ہمارا جس کی ہم بات کریں گے اس ہفتے کی ریڈنگ کے لیے، وہ ہے برج سنبلہ۔ سنبلہ اردو عربی فارسی میں کہتے ہیں، اور انگلش میں ہم اس کو ورگو کہتے ہیں۔ جو لوگ 24 اگست سے 23 ستمبر کے عرصے میں پیدا ہوئے ہیں، ان کا برج سنبلہ ہے، ٹھیک ہے، ورگو ہیں وہ لوگ۔ یا وہ افراد جن کو اپنی ایگزیکٹ تاریخ پیدائش تو یاد نہیں، مگر ان کے ناموں کے پہلے حروف جو ہیں پے اور غین ہیں، ان کا برج بھی سنبلہ ہے، جس کا حاکم سیارہ مرکری یعنی عطارد ہے۔ اور اس سے منسوب دن جو ہے ورگو سے، وہ بدھ کا دن ہے۔ یاد رکھیے، دن سارے اللہ نے بہترین بنائے ہیں۔ 5 نمبر آپ کا لکی نمبر ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر اللہ رب العزت چاہے تو پیلا رنگ جو ہے وہ آپ کے لیے فیوریبل کلر ہو سکتا ہے، اور اگر اللہ رب العزت کا حکم ہے تو زمرد، فیروزہ اور سفائر جو ہے نا، وہ آپ کی کوئی نفسیاتی الجھنیں ہیں، کوئی باڈی انرجیز کا ایشو ہے، وہ بطور دوا کام کر سکیں گے۔ باقی تقدیر جو ہے یہ پتھر پہننے سے تبدیل نہیں ہوتی۔ تقدیر جس نے بنائی ہے ہمارے پیارے رب نے، صرف وہی تقدیر کو تبدیل کرنے پہ قادر ہے۔ اور کام ایسے ہونے چاہیے کہ دعا لیں، وہ دعائیں جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول اور منظور ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، جن کا ایجاب اور قبول ہو جاتا ہے وہاں پہ، وہ دعائیں جو ہیں وہ آپ کی تقدیر کو اللہ چاہے تو بدل سکتی ہیں۔ آپ کی ریڈنگ کی طرف چلتے ہیں۔ جو آپ کے عزیز و اقارب مقیم ہیں نا، یا دوست ہیں جو بیرون ملک، جس ملک میں بھی آپ ہیں، اس سے جو دوسرا دور ملک ہے اس میں جو مقیم ہیں، وہ اب آپ کے ان کے ساتھ رابطے رہیں گے بھی، اور رابطے کئی دوستوں کے ساتھ، کئی عزیز و اقارب کے ساتھ جو ہیں وہ بحال بھی ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور آپ کی توجہ بھی کچھ بروج جو میں نے پہلے عرض کیے ان کی طرح مالی معاملات پر مرکوز رہتی ہوئی نظر آ سکتی ہے۔ اور کچھ ایسی خواہشات بچوں سے ریلیٹڈ، خاص طور پہ ہاؤس وائفز جو ہیں، ورکو ہاؤس وائفز ان کی بچیوں سے ریلیٹڈ ایسی خواہشات پوری ہو سکتی ہیں، جس سے آپ کو ایک انجانی سی خوشی جو ہے وہ محسوس ہوگی اللہ کی مہربانی سے۔ اچھا، ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اس ہفتے آپ نیا کاروبار شروع کر رہے ہیں، نئی جاب شروع کر رہے ہیں، کوئی نیا کام کرنا شروع کر رہے ہیں، تو وہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس ہفتے میں شروع ہوئے کام، یا اگر شادی بیاہ ہو گئی، نئے گھر میں چلے گئے ہیں، نئے لائف پارٹنرز آپ کی زندگی میں آ گئے ہیں، آپ کے لیے یہ ہفتہ بہت اہم ہے اس حوالے سے۔ اور شراکتی کام جو اگر آپ کرتے ہیں، پارٹنرشپس کریں گے، وہ انشاءاللہ فائدہ مند رہتے ہوئے نظر آئیں گے، جس سے آپ کی مالی پوزیشن بھی بہتر نظر آئے گی انشاءاللہ، اور مالی فوائد گاہے بگاہے وہ ہوتے رہیں گے انشاءاللہ۔
آپ نے بھی بحث تکرار سے گریز کرنا ہے خاص طور پہ، اور اپنے ایموشنز کے اوپر آپ نے قابو رکھنا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو چیز آپ کو غلط فوری طور پہ لگ رہی ہے یا نظر آ رہی ہے اس پہ آپ فوری کمنٹ کریں یا ریئیکٹ کریں، وہ چیز اینالائز کریں، اور وہ چیز کئی بار آپ کو فیل ہوگا کہ ہاں یہ مجھے غلط لگا تھا مگر یہ تو ٹھیک ہے، آپ نے جذبات پہ قابو رکھنا ہے، ورنہ خدا نخواستہ پریشانیوں میں اور مسائل میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں نے اپنے کندھوں سے ریلیٹڈ، جو مطلب جوائنٹس سے ریلیٹڈ، کندھوں سے جہاں جہاں پہ جوائنٹس ہیں، جوائنٹس کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ جن کو مثال کے طور پہ ابھی ڈائگنوز ہوا نا آرتھرائٹس، ریومیٹوائڈ ہوتا ہے یا آسٹیو ہوتا ہے، دو قسم کا آرتھرائٹس ہوتا ہے جنرلی، تو جن کو آرتھرائٹس انڈیکیٹ ہوا ہے ابھی، وہ ابھی سے اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں۔